مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ علم کی روایت، تحقیق کی روایت جس کے چشمے خشک ہو گئے تھے، ان میں دوبارہ ایک نئی زندگی اور حرارت جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی جیسے اداروں کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب، معزز مہمانان گرامی اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس کار خیر میں انہوں نے مجھے بھی شامل ہونے کا یہ موقع دیا، اور آج جو پریزنٹیشن میں نے دیکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جسے تقریباً 8 صدیوں سے اسلامی تہذیب جس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ ہماری جو علم کی روایت تھی، جب سے وہ بغداد اور مسلم اسپین میں اس نے دم توڑا، اس کے بعد سے اسلامی تہذیب انحطاط کا شکار رہی ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تاریخ میں علم کے دور کا آغاز کیا، اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ علم کا معجزہ تھا قرآن مجید کی صورت میں۔ جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کو دیے گئے مختلف معجزے کہ جو چھڑی تھی وہ سانپ بن گئی، یا پتھر سے کوئی چیز بن گئی، مردہ زندہ ہو گیا، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یا ان سے اعلیٰ معجزے بھی دیے جا سکتے تھے جو ہماری عقل کو دنگ کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں علم کا معجزہ دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ آنے والا دور علم کا ہے۔ آج بدنصیبی دیکھیے کہ وہ امت جس کے قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، وہ دنیا کے اندر علم کی انڈیکس میں تمام تہذیبوں سے پیچھے ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ علم کے اندر سب سے پیچھے ہے، بلکہ وہ تحقیق کی روایت سے بھی ناآشنا ہو چکی ہے۔ میں جب امریکہ پڑھنے گیا تو وہاں لائبریری میں کام بھی کرتا تھا اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے، تو لائبریری میں جو مختلف موضوعات کے جرائد ہوتے تھے، سائنس کے اور دوسرے، ان کے آخر میں مقالے لکھنے والوں کی پوری فہرست ہوتی ہے، تو میں وہ فہرست اپنے تجسس سے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی محمد، کوئی عبداللہ، کوئی کمال، کوئی جمال، کوئی احمد، کوئی مسلمان نام کا مقالہ لکھنے والا سائنسدان یا کوئی محقق مل جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ 50 کی فہرست میں بھی کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ تو آج ہماری جو زبوں حالی ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا ملک ہے، اور اس نے 2 ارب کی مسلمان آبادی کو بے بس کیا ہوا ہے۔ ہر روز ہم ٹی وی کے اوپر وہ ظلم کے مناظر دیکھتے ہیں کہ وہ بم گرائے جاتے ہیں جو ہمارے معصوم بچوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کو پرخچے اڑاتے ہیں، لیکن ہم سب بے بس ہیں، خون کے دل آنسو رو رہا ہے، لیکن یہ امت مسلمہ میں کوئی طاقت نہیں کہ یہ 2 ارب اگر یہ خالی پھونکے ہی مارتے تو شاید کچھ اسرائیل کو ڈنٹ لگ جاتا،
لیکن یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ پھونک مار سکیں. تو کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس 1 کروڑ کی آبادی میں ہے اور یہ 2 ارب کی آبادی اس طاقت سے محروم ہو گئی ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم علم سے بھی فارغ ہیں اور عمل سے بھی فارغ ہیں. نہ ہمارے پاس علم کی قیادت ہے اور نہ ہمارے پاس عمل کی قیادت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین صرف حلق کا دین رہ گیا ہے کہ ہم حلق سے اچھی تقریر کر سکتے ہیں، حلق سے اچھے نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن نہ اس سے اوپر دماغ کی طرف وہ جاتا ہے اور نہ نیچے جسم میں عمل کی صورت میں اترتا ہے. جبکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تلقین کی علم کی. سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کون ہیں کہ جو دن اور رات اور کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں اور چلتے بیٹھتے لیٹتے پہلوؤں میں میرا ذکر کرنے کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے قرآن مجید نے کہا سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. جو چیز مسخر کی جاتی ہے وہ قابل تسخیر ہوتی ہے. تو آج چاند کی تسخیر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے، روس نے کی ہے، چین نے کی ہے اور اب بھارت نے بھی کر لی ہے. کیا کوئی مسلمان ملک وہاں تک جا سکا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ کائنات کی تخلیق پہ غور کرو تو آج کائنات کی تخلیق کے رموز اور گتھیاں سلجھانے کے لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ امریکہ اور یورپ کی اسپیس ایجنسی سے کائنات کی آخری حدوں کا کھوج لگانے کے لیے جا رہی ہے. کیا کوئی مسلم تہذیب کا اسپیس پروگرام بھی ہے کہ جو اس کی جستجو میں ہو؟ ایک وقت تھا کہ جب اس کائنات کے سارے رموز، ان کے نقشے مسلمان سائنسدان اور فلسفی اور محقق بنایا کرتے تھے. چاند اور ستاروں کے نقشے اور اس دنیا کے نقشے مسلمان جیوگرافرز اور نقشے بنانے والے وہ بنایا کرتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ جب کیمسٹری، فزکس، روبوٹکس، ہر شعبے کا فادر مسلمان سائنسدان تھا. لیکن اسپین اور بغداد کے زوال کے بعد یہ سلسلہ اور یہ چشمے بند ہو گئے. تو آج مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ علم کی روایت، تحقیق کی روایت جس کے چشمے خشک ہو گئے تھے، ان میں دوبارہ ایک نئی زندگی اور حرارت جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی جیسے اداروں کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے. اور یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ علم اور تحقیق کی قیادت کے اوپر واپس فائز کریں. ہم سب کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ فی الارض بنایا اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس خلافت کا حقدار بنایا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا کارخانہ ہے، اس کارخانے کو چلانے کے لیے آپ نے اگر مینیجر رکھنا ہے تو آپ کس مینیجر کو رکھیں گے؟ اس مینیجر کو رکھیں گے جو اس کارخانے کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھے گا. لیکن اگر ہمارے پاس اس خدا کے کارخانے کو چلانے کی صفر صلاحیت ہو اور اگر ہماری صحت ہے اس کے لیے بھی ہم تحقیق کے لیے مغرب کے محتاج ہوں، اپنی مساجد کو روشن کرنے کے لیے بھی ہم مغرب کی تحقیق کے محتاج ہوں، اور اپنی آواز اذان کی صورت میں حرم سے باہر پہنچانے کے لیے بھی مغرب کی ٹیکنالوجی کے محتاج ہوں، اور ہر شعبے میں
ہم دوسروں کے محتاج ہوں تو پھر ہم خود کو اس خلافت کے حقدار نہیں کہہ سکتے۔ اس نظام میں اگر کوئی نااہل شخص آئے گا تو وہ نظام خراب کر دے گا، جیسے فیکٹری کا نااہل مینیجر آئے گا تو وہ فیکٹری کا نظام خراب کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو چلانے کے لیے اس دنیا کی حد تک قیادت کا منصب اسی کو دینا ہے جو اللہ کی اس زمین کی سب سے بہتر ٹیک کیئر کر سکے۔ اور اگر ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے تو ہمیں اپنے اندر اس دنیا کا نظام چلانے کی بہترین صلاحیت پیدا کرنی ہے، ورنہ پھر ہم اپنے اس فرض کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا بحران ہے اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ہم آپس میں جس انتشار کا شکار ہیں، یہاں پہ گورنر صاحب نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا میں کامیاب ریاست ہمیشہ امن اور استحکام کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی ریاست کو ختم کرنا ہو تو اس ریاست کے امن کو اور استحکام کو انتشار میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں دیکھ لیں، کئی سو سال چلنے والی سلطنتیں دیکھ لیں، چاہے وہ عثمانیہ تھی، چاہے وہ بنو امیہ تھی، چاہے وہ بنو عباس تھی، چاہے وہ مغل تھی، چاہے وہ کسی اور تہذیب کی سلطنت تھی، اس کا زوال تب شروع ہوا جب اس کے اندر انتشار پیدا ہوا، جب اس کے اندر خانہ جنگی پیدا ہوئی، اور جب اس کا امن بدامنی کے اندر بدل گیا، یا جب اس کا حجم اس کے مالی وسائل کے ساتھ نسبت قائم نہیں رکھ سکا۔ ان کے مالی وسائل اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے، اور ان کی معیشت کمزور ہونے کے نتیجے میں ان کی سلطنت بھی ٹوٹ گئی۔ تو آج ہمیں بھی اپنی اس ریاست کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے، اگر مضبوط دیکھنا ہے اور اس منصب پہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کے مسلمانوں کی اور انسانیت کی قیادت کرے، تو ہمیں اس ریاست کے اندر اس کی بنیادوں میں امن اور استحکام اور اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے جس کے اوپر یہ ریاست قائم کی گئی تھی۔ یہ ریاست نہ نسل کے اوپر قائم ہے، نہ یہ ریاست زبان کے اوپر قائم ہے، نہ یہ ریاست جغرافیے کے اوپر قائم ہے۔ یہ ریاست جس خطے میں ہے، اس کے مشرق میں ہندوستان کی ریاست کئی ہزار سال سے نسل اور جغرافیے کے اوپر قائم ہے۔ اس کے شمال میں چین کی ریاست اپنے جغرافیے اور نسل کی بنیاد پہ کئی ہزار سال سے قائم ہے۔ اس کے مغرب میں ایران کی ریاست اپنے جغرافیے اور نسل کے اوپر کئی ہزار سال سے قائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کارنامہ لینا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی ریاست اس خطے میں جہاں ہزاروں سالوں کی ریاستیں تھیں ان کے درمیان قائم کی، جس کی بنیاد نہ نسل ہے، نہ حسب ہے، نہ جغرافیہ ہے، صرف ایک نظریہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں اس نظریے کو بھی تھامنا ہے، ورنہ اس ریاست کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے سے ہمیں جس دور حاضر کے چیلنج کو پورا کرنا ہے وہ علم کی اور حکمت کی وہ کمی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں ذکر آتا ہے، آپ کے بھیجے جانے کا جہاں ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہو سکتا تھا کہ کتاب کے اوپر بات ختم کر دی جاتی، تو کتاب کے ساتھ والحکمہ کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ چونکہ حکمہ وہ فن ہے کہ جو آپ کو علم کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔
ورنہ وہ علم ہی رہ جاتا ہے، آپ اسے کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو، چونکہ وقت تھوڑا قلیل ہے لیکن ضروری ہے کہ ایک دو مثالیں دوں اس کی۔ میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو ہماری یونیورسٹی بہت ان کی اچھی یونیورسٹی ہے اور اس پہ جوئش لابی کا بڑا کنٹرول ہے۔ یہ 1985 کی بات کر رہا ہوں، میں افغانستان کی جنگ چل رہی تھی اور میں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں ہم یہ اتنے ڈیفینسو ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں ہم یونیورسٹی کے اندر لوگوں سے ملیں، اپنا اچھا تشخص کریں۔ تو اس زمانے میں چونکہ امریکہ اس جنگ میں بھی پوری طرح ملوث تھا جو افغانستان میں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ہم کیمپس میں افغانستان ڈے بناتے ہیں، کیونکہ اس پر کوئی ہمارا مخالف ہمیں روک نہیں سکے گا، اور جو اینٹی اسلام لابیز ہیں وہ بھی دانتوں میں اپنے انگلیاں دبا کے سوچیں گی کیا کریں، وہ روک نہیں سکتے، چونکہ اس پہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں ایک ذرا عوامی پذیرائی ملے گی۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ایک ہفتہ لگا مشرق وسطیٰ کے جو ہمارے ممبرز تھے انہیں اس بات پہ قائل کرنے پہ۔ انہوں نے کہا بردر نو، واللہ فرسٹ یوم فلسطین بعدین یوم افغانستان۔ میں نے کہا یار ہمیں فلسطین اور القدس دل سے قریب ہے، لیکن آپ ایک دن کرو گے، آپ کو پھر 364 دن جو یہاں کا اخبار ہے یونیورسٹی کا، جوئش لابی ہے آپ کا، وہ حشر کرے گی کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو ضرور مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ دینا ہے، وہ کام کرو کہ جہاں دشمن بھی بے بس ہو۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حکمت کا سوال تھا، آپ یقین کریں کہ مجھے ایک ہفتہ لگا، لیکن جب ہم نے وہ کیا تو امریکہ کے طالب علموں نے $20,000 جمع کیے افغانستان کے جو متاثرین تھے ان کے لیے، اور 15,000 یونیورسٹی کے طلبہ نے سیکرٹری جنرل کو یونائٹڈ نیشنز کے قرارداد پہ دستخط کیے، اور ہم اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک بڑی تائید حاصل کر سکے۔ تو اسی طرح جو حکمت ہے اگر ہم اسے اختیار نہیں کرتے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آج کی دنیا میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنا سیکھیں کہ کس طرح ہم نے راستہ نکالنا ہے، اور وہ اس سے خوبصورت حدیث یہ بات نہیں بتاتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے اور آپ نے بتایا کہ اپنے لباس کو کانٹوں سے بچا کے نکل جانا تقویٰ ہے، اسی طرح دشمنوں سے، مخالفتوں سے بچتے ہوئے کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ جانا، اسے حکمہ کہتے ہیں۔ تو ورنہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کا علم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا علم اور حکمت کی یہ جو چیز ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا بڑا چیلنج، اور وہ چیلنج ہمیں آنے والے وقت کی نوید بتاتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہم روایتیں پڑھتے ہیں جی دجال آئے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر ہے، اور ساری دنیا اس کے پیچھے بھی لگ جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ ابھی یہ ورلڈ اکنامک فورم ہوا ہے ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ میں ہر سال ہوتا ہے، جس میں دنیا کے لیڈرز آتے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ دنیا کو 10 بڑے خطرے کون سے ہیں، 1 2 3 4 ترتیب میں بتائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نمبر 1 رسک دنیا کو اس وقت کیا قرار دیا؟ ایٹمی جنگ نہیں کہا، موسمیاتی تبدیلی نہیں کہا، مس انفارمیشن۔ انہوں نے کہا کہ مس انفارمیشن اس وقت یہ جو جھوٹ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو عمل ہے یہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذرا سوچیں کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کے قبضے میں 2 نہریں ہوں گی، ایک آگ کی نہر ہوگی اور ایک پانی کی نہر ہوگی، تو تم آگ کی نہر سے پانی پینا چونکہ وہ اصل میں پانی کی نہر ہوگی، اور تم پانی کی نہر سے پانی نہ لینا چونکہ وہ آگ کی نہر ہوگی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ مس انفارمیشن سے، ڈسیپشن سے وہ آگ کو پانی بنا کے پیش کرے گا اور پانی کو آگ بنا کے پیش کرنے کی طاقت رکھے گا، جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ ریاست جو کہ اساس ہوتی ہے کسی سلطنت کا، اس کی حرمت کس چیز پہ قائم ہوتی ہے؟
اس کی طاقت کس چیز پہ ہے؟ جیسے انسانی معاشرے کی حرمت اور طاقت ان رشتوں کے تقدس پہ ہے جنہیں انسانی معاشرے میں محرم بنایا جاتا ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، خالہ ماموں چچا کا رشتے، یہ انسانی رشتوں کی حرمت اگر ہوگی تو معاشرے میں آرڈر ہوگا، لیکن جب یہ رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے گی تو معاشرے میں انتشار اور انارکی ہوگی۔ اسی طرح ریاست کی طاقت اس ریاست کے اداروں کی حرمت کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اگر اس ریاست میں ادارے محترم ہیں تو وہ ریاست مضبوط ہے، اور اگر کسی ریاست کو کمزور کرنا ہے تو اس کے اداروں کو بے توقیر اور اس کے ریاست کے اداروں کو تذلیل کے ذریعے شہریوں کا اور اداروں کا تعلق کاٹ دیا جائے تو وہ ریاست جو ہے شتر بے مہار کی طرح اس کے تمام رسیاں کھل جاتی ہیں اور وہ انتشار سے بکھر جاتی ہے۔ پاکستان ایک معمولی ریاست نہیں میرے بھائیوں اور نوجوانوں، پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی ریاست ہے، اور اسی لیے یہ دشمنوں کی نظر میں کھٹکتی ہے، اور اس ایٹمی صلاحیت کی حفاظت ہماری مسلح افواج کے پاس ہے، اور اسی لیے ہماری مسلح افواج ہمارے دشمنوں کے عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے مسلح افواج کو کمزور کر کے ہمیں اس انتشار میں مبتلا کریں، اتنا کمزور کر دیں کہ دنیا کے سامنے پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا مقدمہ مضبوط ہو سکے۔ تو ہم نے اس ملک کو قائم رکھنا نہیں ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اور اس کو عالم اسلام کی قیادت کے لیے اس منصب پہ فائز کرنا ہے جس کا اشارہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا جانے سے پہلے کہ آپ سب مبلغین بھی ہیں، تو آپ یہ اپنے پاس ضرور خیال رکھیں کہ ایک مبلغ کو دو چیزوں سے پرہیز لازم ہے، نفرت اور تعصب، چونکہ اب یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اگر ہم کسی کافر سے نفرت کریں گے، اگر ہم کسی گمراہ سے تعصب پیش کریں گے تو وہ کبھی ہماری دعوت کو نہیں قبول کرے گا۔ ہم جتنا ایک مسلمان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے دل میں اس سے دگنی محبت اس شخص کے لیے پیدا کرنی ہے جو گمراہ ہوا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کو اپنی دعوت کی طرف راغب کر سکیں۔ اگر ہم لوگوں کو نفرت اور تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کبھی ہم اس نبوت کے مشن کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت کے طور پہ خود خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے منتقل کر گئے، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس نفرت اور تعصب کا ایک نمونہ کہ جس نفرت کے پرچار نے ایک نوجوان کو اس حد تک متعصب کر دیا کہ اس نے سمجھا کہ اس شخص کی جان لے کر کے جس کی ماں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے قومی اسمبلی سے ناموس رسالت کا قانون پاس کروایا، اس ماں کے بیٹے کو قتل کر کے شاید وہ غازی علم دین شہید بن جائے گا۔ تو یہ وہ نفرت اور تعصب کا زہر جو ہمارے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے گھولا جاتا ہے، ہم نے اس کا بھی تریاق کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں اور ہم ایک مضبوط پاکستان بن سکیں۔ مجھے امید ہے کہ الغزالی یونیورسٹی اور جامعۃ الرشید وہ مشن انشاءاللہ تعالی مفتی عبد الرحیم صاحب کی قیادت میں پورا کرے گا، اور مفتی صاحب انشاءاللہ پیغام پاکستان کا وہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ہم اسے پارلیمنٹ سے بھی دوبارہ اس کی تجدید کرائیں گے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد تک لے کر جائیں گے، تاکہ ہم سب
دین کے اس پیغام کی تصویر بن سکیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اللہ کی رسی کے اندر جڑ جاؤ، بندھ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تصویر بن کے اور تفسیر بن کے ہم پاکستان کی مضبوطی کے لیے سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔